الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینہ حرم اللہ علیہ الجنہ واوجب لہ النار۔ جو کوئی شخص کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے لیتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے اور اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ حد کہاں تک ہے؟ اگر کوئی چھوٹی چیز، معمولی سی چیز اگر آدمی اس انداز سے لے لے، جھوٹی قسم کھا کر لے لے، تو کیا اس کا بھی یہ گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وَإِن كَانَ سِوَاكًا، اگرچہ ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی جھوٹی قسم کھا کر کسی سے لے لے کہ یہ میری ہے، تو اس پر بھی یہی گناہ ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے اس بات کے متعلق یہ باب پڑھ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے لینا، اس کا گناہ کتنا ہے۔ ہم نے مختلف احادیث مبارکہ اس کے متعلق پڑھی۔ اندازہ کیجئے کہ آپ کے اتنے سارے فرامین صرف یہ بات سمجھانے کے لیے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا مال ہڑپ نہ کر لیا جائے، کسی مسلمان کے مال پر قبضہ نہ کر لیا جائے، اور اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے پیچھے اس کی مختلف سزائیں پڑھی ہیں، اور آج کی جو سزا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ اتنی بات ہی کافی تھی، جس پر جہنم کی آگ واجب ہے وہ جنت سے تو ویسے ہی محروم ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، مگر آپ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ایک تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہوگی، اور دوسرا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ آپ نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کئی بندے جو جہنم میں جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، مگر کئی ایسے بد نصیب ہیں جو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، جن کا دائمی ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جن پر جنت ویسے ہی حرام ہے، جو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ان گناہ گاروں میں یہ گناہ گار بھی شامل ہے جو دنیا کے مال کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ آج کل تو شاید مسلمان اس سے گریز ہی نہیں کرتے، اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ کئی طرح سے آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دودھ کا کام کرتا ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے کہ حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ خالص نہیں ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ خالص ہے۔ اب یہ بھی ایک مسلمان کے لیے اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ ایک خالص دودھ کے پیسوں پر اس نے 2 نمبر دودھ دیا ہے، اس کا مال ہتھیایا ہے۔
مثال کے طور پر اگر 200 روپے لیٹر خالص دودھ ہے تو ملاوٹ والا دودھ بھی اتنے روپے ہی ملتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اس نے مسلمان کا مال ہتھیایا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، آپ معاشرے پہ نظر دوڑائیں، کون کون سا گناہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر کھانے پینے والی چیزیں ان میں 2 نمبری ہے، ان میں ناقص اشیاء استعمال کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ مال خالص ہے۔ کسی بھی طرح سے آدمی کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، جھوٹی قسم کھا لے، تو اس کے لیے یہ اتنا سخت گناہ ہے، ایک تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی، اور دوسرا اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ یہ ایک سزا اس انداز سے بیان کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جنت کی نعمتوں کی خواہش نہ رکھتا ہو، مگر اس کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر موجود لازمی ہوگا۔ ایک آدمی جنت کے نام پر شاید نیکی نہ کرتا ہو، مگر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس گناہ کی سزا جہنم ہے، تو وہ آگ سے ڈرتے ہوئے اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہوگا کہ ہم یہ باتیں سننے کے باوجود بھی ان پر عمل نہ کریں، ہم اپنے مسلمان بھائی کا مال ہتھیانے کے لیے ہم باز نہ آ جائیں، کسی مسلمان کا مال اس پر قبضہ کرنے سے باز نہ آ جائیں، رک نہ جائیں۔ یہ تو ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، کسی کا حق کھانے سے ہمیں ہر لمحہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔